انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی چونکہ انسان پر شان کرم زیادہ ہے، اسی وجہ سے باوجود نالائقیوں کے اور باوجود کفر کے جلدی عذاب نہیں آتا، سزا نہیں دیتے. تو شان کرم کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان زیادہ فرما بردار ہوتا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جن بچوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور فرما بردار ہوتے ہیں ان پر اگر اس کا والد احسان کرے تو زیادہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جن میں شرارت ہوتی ہے تو وہ تمرد اور سرکشی میں اتر آتے ہیں والدین کی عنایات کی وجہ سے. اللہ تعالی نے بھی یہاں تنبیہ کی ہے کہ میں جو کریم ہوں اور شان کرم ہے اسے تمہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. میری اور شانیں بھی ہیں، میں قہار ہوں، جبار ہوں، میں منتقم بھی ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ تم مجھے یہ سمجھتے رہو کہ بھی کریم ہے تو لہذا جو چاہے ہم کریں. میرے کرم کے سہارے تم گناہ کرتے ہو اور نالائقیاں کرتے ہو، کفر کرتے ہو. تو یہ تنبیہ کی ہے انسان کو، یہ میری صرف شان کرم سے دھوکہ نہ کھانا. تو شان کرم کی وجہ سے تم اسرار المعاصی شروع کر دو، پھر میری پکڑ آئے گی، پھر میں پکڑوں گا تمہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرم غالب ہے. سبقت رحمتی اللہ غالب. تو ایک بزرگ یہ آیت پڑھتے تھے، آگے سے کہتے تھے اللہ میاں آپ کی کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا. اصل دھوکہ کی کرم کی وجہ سے کھا گیا، آپ کریم ہے اس وجہ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ کی ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کی ہر شان پر نظر رکھنی چاہیے، حد سے آگے نہ جائے. جو دائرہ ہے دائرے سے باہر نہ نکلے. دیکھو ایک چیز کا ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، تو انسان کو اول تو باؤنڈری سے دور رہنا چاہیے، لیکن باؤنڈری سے آگے نہ جائے. آگے جائے گا تو نقصان اٹھائے گا، یقیناً اس کو نقصان ہوگا. اس میں اس وجہ سے باؤنڈری کے اندر اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ہمیں تنبیہ کی کہ میری شان کرم سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی دوسری شانیں بھی ہیں، قہار ہے، جبار ہے. بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی ان سے ملاقات ہوئی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس آدمی سے بات چیت کا حالات، اس کے باتیں بڑی اچھی کر رہا تھا لیکن باتوں میں اثر نہیں تھا. تو شیخ سعدی کہا یہ کسی چیز میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے بات میں اثر نہیں، بات تو بڑی اچھی بنتا رہا ہے. تو شیخ سعدی اس کے گھر گئے پتہ کر کے. شیخ سعدی مسافر تھے، شیخ سعدی سفر کرتے رہتے، ہندوستان بھی آئے ہیں، یہاں بھی. ایک مندر کا قصہ بھی لکھا ہے کہ میں ایک مندر میں ہندوستان میں آیا تو وہ اس بت کا یہ تھا کہ وہ بت کے آگے کھانا پینا رکھتے نا تو وہ کھا جاتا تھا، یعنی سامنے سے غائب ہو جاتا تھا. لوگ کہ ہمارا بت کھاتا ہے، مسلمان کے بھی تمہارے کھاتے پیتے تو ہے نہیں. بعد میں شیخ سعدی کہتے میں نے رات کو میں ادھر ہی رہ گیا، ظاہر عبادت گزار ظاہر کیا، ہندو ظاہر اپنے آپ کو. بعد میں دیکھا کہ پیچھے اس بت کے نیچے جگہ بنی تھی، یہاں سے وہ جو پنڈت تھا وہ سارا سامان لے لیتا تھا وہاں سے. وہ پھر کہتا وہ میں نے اس کی بہت پٹائی کی پنڈت کی، تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو کہا شیخ سعدی پھر تو وہ ان کے گھر گئے اور جا کر اس طرح کہا. تو انہوں نے کہا اصل میں میرا جو شوہر ہے شراب پیتا ہے، جیسے بڑا اچھا آدمی ہے، بہت ہے، تو شراب کی بوتل رکھ لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے تو رحیم، اور پی جاتا ہے. رحمان رحیم کہہ کے پی جاتا ہے. اس پر شیخ سعدی نے کہا آ جائے نا، تو جب تم کہو کہ اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے، یہ کہنا تو نے اس کی بیوی سے کہا. وہ دروازے پر بات کی تو یہ لفظ یاد کرا، کیونکہ اللہ والوں کے تلقین کردہ الفاظ تھے، اس میں اثر بھی تھا. رات کے جب اس نے بوتل لی اور کہیں تو رحمان نے کہا وہ جبار بھی ہے قہار.
ویسا اس پر وہ خوف طاری ہو کر بوتل ہاتھ سے گر گئی، توبہ طائب ہو گئی۔ پھر شیخ صاحب کی پھر ملاقات ہوئی، کچھ اب وہ باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے تو بات میں اثر ہے، کون فرق پڑ گیا۔ تو ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس میں دھوکہ نکالا۔ چلو